बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत के लिए हर गुजरता दिन मुश्किल का दिन आता जा रहा है। आज मैं एक सुन रहा था, वीडियो देख रहा था, बल्कि उनके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के ऊपर आई हुई थी, जिसमें सरकारी पार्टी का एक तर्जुमान कह रहा था कि भारत जो है जिस तरह रूस से तेल खरीद कर और उसको रिफाइन करके हमें बेचता है या दुनिया को बेचता फिर रहा है, हम इस अमर की ना सिर्फ के इजाजत नहीं दे सकते बल्कि हम भारत की मईशत का क्रियाक्रम कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ये ऐसी जुबान अमूमी तौर पे अमरीकी मीडिया के ऊपर भारत के बारे में नहीं बोली जाती, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि भारत अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपने मित्र, अपने सरपरस्त, अपने दोस्त इसराइल के जरिए रूबे अमल आता है। और आपको पता है कि इसराइल का कितना असर रसूख है अमरीका की मौजूदा और साबका और आइंदा आने वाली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो नतीजा ये निकला है कि जनाब अब भारत के अंदर जो है एक अजीब तरह की तरथली मच गई है। पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी भारत के लिए बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी और उन्होंने ये कहा कि दुनिया के अंदर इस वक्त आलमी तेल खरीदने वाली कंपनियों ने ये फार्मूला लगाया हुआ है, और वो ये है कि दुनिया में तेल की जितनी भी कीमत होगी, रूस का तेल उसके 60% पे खरीदा जाएगा। वैसे रूस का तेल है भी थोड़ा सा घटिया लेवल का, अरेबियन लाइट क्रूड के मुकाबले में तो वो बिल्कुल ही फजूल है ना। वो ज्यादा फर्नेस ऑयल निकालता है, यानी उसमें से फजूल हिस्सा ज्यादा निकलता है जो कि सस्ते दामों बिकता है। फर्नेस ऑयल से बनने वाले तेल के बेशतर जो हमारे अलावा बेशतर जो कारखाने हैं वो बंद होते जा रहे हैं, तो फर्नेस ऑयल की कोई वो नहीं है। फिर फर्नेस ऑयल को मजीद रिफाइन करने के लिए ज्यादा लागत आती है, तो महंगा पड़ता है उसको रिफाइन करना, जो रूस का तेल है। लेकिन इंडिया जो के अंदर जो तकरीबन मेरा ख्याल है 2600 के करीब या 1600 के करीब इस कंपनी के वो नया के नाम से जी, नया ऑयल या नया पेट्रोलियम को इस तरह का नाम है, उसकी कंपनी का 2 रिफाइनरियां हैं, दोनों रशिया से आलमी मंडी के 60% के ऊपर तेल खरीदती हैं, खरीद के उसको रिफाइन करती हैं। कुछ इसका हिस्सा इन 1600 पेट्रोल पंपों के ऊपर बेचती हैं, और मेजर उसका हिस्सा जो है जहाज भर भर के वो यूरोप को सप्लाई कर। अच्छा, हैरत की बात है कि पिछले 2 साल से ये वारदात जारी है और यूरोपियन यूनियन को अब इसका होश आया है। भला क्यों? यूरोप का गरूर राफेल तैयारे का बेड़ा गर्क करवा दिया। अब उनको याद आ रहा है कि इन्होंने हमारे साथ ये भी किया, इन्होंने हमारे साथ ये भी किया, इन्होंने हमारे साथ ये भी किया, और हमारी जो फाइटिंग टेक्नोलॉजी है उसका बेड़ा गर्क करवा दिया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब पहले यूरोपियन यूनियन के जो सरबराह हैं उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज के अंदर, नंगे अल्फाज के अंदर भारत को धमकी दी। भारत चुप कर गया, चपीट गया, भोग ही नहीं घत्ता, कान लपेट लिया। अब जो भी कह दे, भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और अब अमेरिका में जो उनके पॉलिटिकल डिस्कशंस के प्रोग्राम हैं, वहां पे भारत के लिए कोई अच्छी जुबान इस वक्त नहीं बोली जा रही, और वो ये कह रहे हैं कि भारत 2 नंबरी कर रहा है, डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत जो है इसके बाद मिचनी बिल्ली जो है वो लपकती हुई पहुंची रूस के पास, और रूस से पूछा कि अब हम क्या करें, हमारे तो खिलाफ हो गया है यूरोप और अमेरिका दोनों यक वक्त। उन्होंने कहा कि ओ चाइना बैठे ही असी तेरी उस नाल गल करा देंगे। तो फिर जनाब भारत जो है वो लहकता, गाता, लचकता, नाचता जो है वो चाइना पहुंचे। पिछले कोई 2 हफ्तों के दरमियान उनके वजीर दफा भी गए हैं, उनके कौमी सलामती के मुशीर भी गए हैं, और उनके वजीर खारजा भी चाइना गए। और वहां से आने वाली खबरें इस अमर की गमाजी करती हैं कि भारत ने उन्हें कहा है
کہ جناب اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ ہمیں پکڑائیں تو ہم امریکہ کو اس خطے سے ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا الائنس قائم ہو، 1 ارب آپ ہیں، 1 ارب ہم ہیں، اور اگر ہم مل جائیں تو امریکہ کی اور یورپ کی پوری دنیا کی معیشت سے چھٹی ہو جائے گی۔ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہم ہیں اور پہلی سب سے بڑی معیشت آپ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا نے اگر اپنے آپ کو دنیا کی فیکٹری کے طور پہ ڈیولپ کیا ہے تو انہوں نے ڈومیسٹک کامرس کو بھی ڈیولپ۔ پچھلے دنوں جب امریکہ نے چائنا کی تمام تر درآمدات کے اوپر 150-200% ڈیوٹی لگانے کا اعلان کیا اور چائنا نے اشیاء بھیجنا بند کر دی، تو چائنا کی ایکسپورٹس جو دنیا بھر کو ہو رہی ہیں اس میں صرف 15% کا فرق پڑا، یعنی 15% سے زیادہ امریکی مارکیٹ نہیں ہے چائنا کی ٹوٹل آؤٹ پٹ کے اندر۔ تو پھر چائنا نو امریکہ دا کی بھار ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی ساڈے ورگے ملک کو تو بھار ہوگا کہ جس کی 32 ارب ڈالر یا 38 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور اس میں سے صرف ایک ٹیکسٹائل ہی پاکستان کا تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا صرف امریکہ کو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو فرق پڑے گا، امریکہ ناراض ہو جائے، ڈیوٹی لگا دے، ہیں آنکھیں پھیر لے، تو چائنا کو فرق نہیں پہننا پائے، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو چائنا نے پہار ہی نہیں لیا، پھر آخر کار خود آ کے انہوں نے 30% میرا خیال ڈیوٹی لگائی ہے چائنا کے اوپر ساری۔ چائنا نے بھی 30% لا دی تھی، انہوں نے کہا تو خسمانو کھا، ہم تمہارا ایپل نہیں خریدیں گے، ہمارے پاس اپنا شاؤمی ہے، ہمارے پاس اپنا جو ہے وہ ہواوے ہے، ٹھیک ہے، اور تم سے زیادہ ایڈوانس ہے، ادھر آؤ۔ وہ ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ روس نے واٹس ایپ کے مقابلے کے اندر میکس کے نام سے یا اس طرح کے نام سے ایک الگ سے ایپ لانچ کر دی ہے، تو اب وہ اس میں کمپیٹ کرنے جا رہا ہے روس جو ہے وہ امریکہ کو، لیکن وہ تو خیر ایک الگ سے خبر ہے، میں نے کہا کہ وہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں جب پاکستان کے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کو جناب ٹرمپ صاحب نے ٹکر پہ بلایا، یعنی کہ ٹکر ٹھاکا جس کو کہتے ہیں، کھانے پہ بلایا دوپہر کے کھانے کے اوپر، تو اس وقت بھی انڈیا نے بغیر اعلان کیے یا ڈکلیئر کیے ایک خاموش احتجاج امریکہ کی قیادت تک پہنچایا کہ جناب دیکھیں جس ملک کے خلاف ہم دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور جس فوج کو ہم روگ آرمی کے اشتہارات دلواتے ہیں، آپ اس آرمی کے سپہ سالار کو بلا کر ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں اور ہمارے بیانیے کی مدر سسٹر بن کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا اس کے اوپر احتجاج نوٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان سے ہمارے اپنے تعلقات ہیں اور آپ سے ہمارے الگ تعلقات ہیں، ہم آپ کو پاکستان کے حوالے سے نہیں دیکھتے اور پاکستان کو آپ کے حوالے سے نہیں دیکھتے، اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے اور ابھی تک لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیں دہشت گردی کی جنگ کے اندر بہت زیادہ مدد کی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی پہلی تقریر سے پہلے انہوں نے ایک القاعدہ کا دہشت گرد پکڑ کے، شریف اللہ جو تھا، وہ ہمارے حوالے کیا، جو کہ جب ہماری پسپائی ہو رہی تھی تو کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے کر کے 17 امریکی فوجیوں کو جس نے مارا تھا، اس کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو ہم نے اس کو پاکستان نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ آپ کے ہاں تو وہ آ کے پہلے پا کے جاتے ہیں نا، دھمالیں ڈال کے جاتے ہیں شاہ رخ خان کے ساتھ، آپ کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، بلکہ آپ تو ان کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلائی لاما کی طرح دنیا کا جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ آپ کے ہاں آ کے پناہ لیتا ہے اور پنپتا ہے اور پھولتا ہے اور پھلتا ہے، اور الزام جو ہے آپ داؤد ابراہیم کا وہ پاکستان پہ لگائے رکھتے ہیں پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ بنیادی طور پہ یہ جو بی جے پی والے ہیں، آر ایس ایس والے، ویسے آپس میں کتوں کی لڑا لڑ رہے ہیں اس وقت نا، کوئی مودی کو اتارنے کی فکر میں ہے۔ فی الحال تو جو وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے چونکہ ریزائن کر دیا نا بھارت کے وائس پریزیڈنٹ نے، اس کی سیٹ پہ کس نے جا کے بیٹھنا ہے آلتی پالتی مار کے، اس کے بارے میں ابھی آپس میں مودی صاحب کی پارٹی کے اندر کتوں کی طرح، ڈاگیز کی طرح لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف تماشا دیکھنا ہے۔
تو امریکہ نے باقاعدہ ایک قسم کی شٹ اپ کال دی اور کہا کہ کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے ہیں امریکہ کے، بھارت ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت کے ماڑے دن آئے نے، پر اتنے برے دن آئے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا، جن کی بنیاد کے اوپر وہ اکڑ رہے تھے، بھلے وہ یورپین یونین کے رافیل تھے یا بھلے وہ امریکہ کا سپورٹ تھا کہ ہر ٹیک کمپنی کے اوپر انڈین بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہوا جیسے ہمیں ہے، اوقات ہماری پتہ ہے، مطلب ہمیں آپ کی اوقات کا مکمل اندازہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ سازشیں کر کے اور دھوتی پوش دال خور جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ گروپ کی صورت میں نازل ہوتے ہیں اور کمپنیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، تو وہ پھر چائنا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ملینز آف ڈالر لگا کے دیہڑیاں لگا کے نکلتے ہیں۔ چائنا کہتا ہے 6-7 لاکھ ڈالر دا کام ہے گا سی انہوں نے اتنے پیسے کتنا لوا دیتے، وہ چائنا پھر وہ جو ہے وہ بلو وہ جاری کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو بہرحال جی یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیجئے، بلکہ بہت ہی ساری خبریں سر کٹھیاں کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔